نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے میری جو پچھلی ویڈیو ہے تہجد کی وہ ضرور سنیے۔ ابھی آپ کو میں تہجد کے 6-7 طریقے بتاتا ہوں، یہ طریقے آپ کو پہلے کسی نے نہیں بتائے۔ نمبر 1، جو تہجد کا سب سے افضل طریقہ ہے، قرآن میں بھی ہے، نصف ہو، آدھی رات سو جائے اور آدھی رات عبادت کرے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ثلث، اب ثلث کے 2 ہیں، ثلث اول ثلث آخر، یعنی پہلے تہائی رات کی شروع سے اور یا آخری تہائی، ان میں سے آخری والی بہتر ہے۔ تو یہ 3 ہو گئے، نصف، ثلث اول، ثلث آخر۔ نصف بہتر ہے، پھر ثلث آخر بہتر ہے، بعض کہتے ہیں ثلث آخر سب سے بہتر ہے۔ تو 3 طریقے ہو گئے۔ نمبر 4، اتنا آسان طریقہ ہے، فرمایا کہ یہ بھی حدیث ہے اگرچہ ضعیف ہے، کل ما بعد صلاة العشاء فهو من اللیل، اور ولو حلب شاة، اتنی دیر آپ نماز پڑھو جتنے میں بکری کا دودھ نکالا جاتا ہے، وہ کتنا ٹائم ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ عشاء کی نماز کے بعد جو بھی نماز ہے وہ تہجد ہے۔ اب آپ کیا کریں؟ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو یہ کام کرے گا انشاءاللہ قیامت میں تہجد گزاروں میں اٹھایا جائے گا۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد جب 2 رکعت پڑھ لے تو آپ اس کے بعد 2 یا 4 یا 6 یا 8 رکعت پڑھ لیں تہجد کی نیت سے، یہ آپ کا تہجد ہو گیا۔ اس کے بعد یہ 5 طریقے ہو گئے، 4 ہو گئے، آپ گن لیجئے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے گویا کہ اس نے آدھی رات جاگ کے عبادت کر لی۔ من صلی العشاء بجماعہ کان کقیام اللیل کقیام نصف اللیل، من صلی العشاء بجماعہ کان کقیام نصف اللیل، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھیے۔ اس کے نمبر 6، ومن صلی الفجر بجماعہ کان کقیام نصف اللیل، یہ بھی آدھی رات کی طرح ہے۔ تو آپ نے یہ 6 طریقے ہوئے، 7واں یہ ہے کہ آپ نیت کریں، اور آپ نیت کریں کہ میں تہجد کے لیے اٹھوں گا، آپ نہیں اٹھے تب بھی آپ نے سمجھو کہ تہجد پڑھ لی۔ حدیث میں آتا ہے، یہ سارے صحیحین کی روایت ہے، یعنی صحیح 6 کی روایت ہے۔ ومن اتى فراشا وهو ينوي ان يقوم يصلي من الليل فغلبته عيناه حتى اصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه عز وجل، جو آدمی نیت کرے کہ میں رات کو اٹھوں گا اور اٹھا نہیں تو اس کو تہجد کی نماز کا ثواب ملے گا اور یہ اسی کے لیے صدقہ بن جائے گا۔ 7 طریقے ہو گئے، تہجد کی نماز کی 7 طریقے۔ آپ میں کوئی ایک ادنا سا کر لے، اگر نہیں ہے بس یہ عشاء کے بعد والا آپ شروع کرے اور اللہ سے مانگتے رہے۔ تہجد میں اٹھنے کے لیے ہم کیا کریں؟ ایک وظیفہ بتاتا ہوں۔ یہ ایک آیت ہے غالباً سورہ کہف کی آخری آیت ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، آخر تک۔ یہ انشاءاللہ اس میں لکھ دیں گے آیت نمبر، اگر عبارت بھی تو ہو گیا۔ یہ آیت پڑھ کے سوئیے، آپ حیران ہو جائیں گے، ایسے لگے گا کہ کوئی آپ کو جگا رہے رات کو۔ تو ایک یہ ہے کہ یہ آیت پڑھی ہے، دوسرا یہ ہے کہ گناہ سے بچیے۔ جو آدمی گناہگار ہوتا ہے وہ رات کو تہجد کے لیے اٹھتا ہے تو اللہ فرشتوں کو اس کو سلا دو، یہ میرے سامنے نہ آئے، مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ رات کو یہ میرے سامنے کھڑا ہو جائے۔ تو گناہوں کا بوجھ آپ کو اٹھنے نہیں دیتی ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ آپ سنت طریقے پر سو جائیں، بستر کو جھاڑے اور آیت الکرسی پڑھے، معوذتین پڑھے، جو سنت طریقے سارے اپنائے۔ نمبر 4 یہ ہے کہ الارم لگائے اور الارم دور رکھے، اتنا دور ہو کہ آپ کو اٹھنا پڑے، آپ اٹھ جائے، وہاں تک جانا پڑے۔ جب آپ جائیں گے اتنا دور تو پھر آپ کہیں گے میں ذرا استنجا کر لوں، پھر آپ کہیں گے میں چہرہ دھو لوں، اس کے بعد آپ کہیں گے اتنا کر لیا 2 رکعت نماز بھی پڑھ لوں، دور رکھے۔
اور ایک الارم دل میں لگتا ہے، دل والا الارم سب سے اچھا ہے، جو آج میرے دل میں بھی نہیں اور آپ کے دل میں بھی نہیں۔ جب آپ یہ الارم لگائیں گے آپ کو ایسا لگے گا، بلکہ ہمارے ایک استاد تھے نابینا، اور رات کو ایسے ہاتھ پہ ایسے رکھ کے بتا دیتے تھے کہ 4 بج رہے ہیں۔ تو استاد جی کو کسی نے نہیں بتایا، کوئی گھڑی نہیں، کوئی موبائل نہیں، دل کا الارم لگا ہوا تھا۔ اور آخر میں اللہ سے دعا کرے کہ اللہ میں تو بڑا گنہگار ہوں، سوتے وقت مجھے پتہ ہے کہ آپ مجھے نہیں اٹھانا چاہتے ہیں، لیکن اے اللہ آپ مجھے اپنے سامنے کھڑا کیے، تہجد کے لیے مجھے اٹھا دیں۔ انشاءاللہ آپ کو تہجد کی توفیق مل جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔